اچھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان بعد میں بنائے انسان۔ پہلے انسان بنتے پھر علم القرآن بنتے۔ اللہ کہتا ہے انسان نہیں تھے، یہ حق پہلے تھا، یہ حق پہلے تھا، سکھایا رحمان نے۔ کسے سکھایا؟ جب خلق الانسان بعد میں ہے، اللہ کہتا الرحمن خلق الانسان، پھر کہتا علم القرآن، لا الرحمن علم القرآن وخلق الانسان۔ پہلے خدا نے سکھایا، بعد میں انسان کو بنایا۔ پتہ چلا سکھانے والا رب پہلے ہے اور دوسرے نمبر پہ سیکھنے والا شاہ عرب پہلے ہے، بندہ بعد میں ہے، یہ عبد ہی پہلے ہے۔ یہ میرا عاملہ کا لال پہلے ہے، بولو زور سے۔ ہم نے اللہ نے کہا میں نے اپنا محبوب بھیجا، میں نے نبی بھیجا۔ سنی نے کہا برحق ہے، فرمایا یہ رسول ہے، برحق ہے، بولا یہ علم والا ہے۔ سنی نے کہا برحق ہے، بولا یہ غیب جانتا ہے۔ ہم نے کہا برحق ہے، اس نے کہا یہ حاضر ہے۔ ہم نے کہا برحق ہے، اس نے کہا یہ ناظر ہے۔ ہم نے کہا برحق ہے، اس نے کہا یہ سننے والا ہے۔ ہم نے کہا برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بے عیب ہے، ہم نے کہا برحق ہے۔ اللہ نے کہا یہ بے مثال ہے، اب سنی نے کہا برحق ہے۔ صدیق نے بھی دیکھ کر کہا میرا نبی، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی سچا ہے، حق ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ میں نے نبی کو بھیجا۔ سے بولو والذی جاء بالصدق، آج جا کی بات چل رہی ہے، جا ملا کیا نبی کے لیے اللہ کہتا ہے جا الحق، ادھر بولنا، ادھر فرمایا والذی جاء بالصدق، یہ جو آنے والا ہے یہ سچائی ہے، سچا ہے، یہ صادق ہے، میرا ہے، میں نے جو بنا کے بھیجا ہے یہ اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تصدیق کرنی ہے تو صدیق کے پاس چلے جاؤ، زور سے بولو۔ پتہ چلا کہ آنے والا سچا جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، صدیق بھی ہمارے پاس، آنے والا بھی ہمارے پاس۔ کسی کے پاس صدیق نہیں، کسی کے پاس عمر نہیں، کسی کے پاس عثمان نہیں، کسی کے پاس علی نہیں۔ صدیق بھی سنی یا رسول اللہ بولنے والے کے پاس، صدیق بھی سنی تحریک والوں کے پاس، عمر بھی سنی تحریک والوں کے پاس، عثمان کی محبت بھی سنی کے پاس، علی کی محبت بھی سنی کے پاس، حسن کی محبت بھی سنی کے پاس، حسین کی محبت بھی سنی کے پاس۔ اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی کی یارویں بھی سنی کے پاس، تو یارویں بھی سنی کے پاس۔ وہ 11ویں بھی سنی کے پاس، یارویں بھی غوث کے سنی کے ساتھ، پھر ادھر سے لاشاری بھی آ گیا سنی کے ساتھ۔ کہتے جی ہمارا نہیں تھا، ہمارا نہیں تھا۔ دعوت و فکر ایک جماعت ہے، فکر اسلام، دعوت فکر اسلامی، جس کا پروگرام رکشہ میں ہوا تھا عرصے دراز کے بعد، وہاں میرا خطاب ہوا تھا، جو آج انٹرنیٹ پر آ گیا ہے کہ مولانا پرانا یہ تھا، نیا یہ ہے۔ سن لو کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہوں، یہی تو میرا آمنہ کا لال ہے۔ جب آیا تو حقیقت مصطفیٰ
اللہ نے کہا یہ تمہارے پاس حق آیا ہے، وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ پرہیزگار ہیں جس نے نبی کو آتے دیکھا، پیغمبر کو آتے دیکھا، آتے ہوئے کہا یہ سچا ہے، صدیق نے کہا سچا ہے، عمر نے کہا سچا ہے، عثمان نے کہا سچا ہے، علی نے کہا سچا ہے، طلحہ نے کہا سچا ہے، زبیر نے کہا سچا ہے، ساری کائنات نے کہا سچا ہے، فرشتوں نے کہا سچا ہے، جنوں نے کہا سچا ہے، ملائکہ نے کہا سچا ہے، یہ پرندوں نے کہا سچا ہے، پرند ملا نے کہا میں کم مانتا ہوں۔ صحابی کہتا ہے بے عیب ہے، ملا کہتا ہے انسان کون سا ہے جس میں عیب نہیں ہوتا؟ اچھا جی، تو نے نبی کو عیبدار انسان بنایا، عیبدار، میرا محبوب تو عیب سے پاک ہے، خدا بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے، نبی لا ریب ہے، نہ خدا کی ذات میں عیب ہے، نہ کل اللہ کے کلام میں عیب ہے، نہ اللہ کے محبوب میں عیب ہے۔ آؤ، جس کا پسینہ بے عیب ہے، جس کی آنکھ بے عیب ہے، جس کے کان بے عیب ہے، جس کا سننا بے عیب ہے، تو سنتا ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی، لیکن عطیات میں بیٹھ کر آستہ پڑھ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت اہل سنت پر چلنے والوں، سنی پہ بلند آواز سے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب میرا قائد، میرا سربراہ اللہ عباس قادری کی شہادت کا وقت آیا تو یہی آواز چل رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرے ناموس کے خاطر، تیری عظمت کے خاطر، تیرے میلاد کے خاطر عباس قائدی سربراہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ تیری نداؤں کے پاس تیرے حفاظ آ جائے گا۔ اللہ توجہ ہے، چھپ گئے ہو۔ میں نے تو سنی تحریک کے جھنڈے دیکھے، جھنڈوں کے ساتھ ڈنڈے دیکھے، اور میری گاڑی میں بھی سنی تحریک کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ مجھے لوگ کہتے نہیں مرنے کا شوق ہے، جھنڈا لگا کے رکھا ہے۔ میں نے بولا کہ اتنا مرنے کا شوق ہے، اتنا شوق ہے، کہتا ہوں یا اللہ بستر کی موت نہ دینا، نشتر کی موت۔ جو مر کر نہیں مرتے وہ موت چاہیے، جو مر کر بھی نہیں مرے، زور سے بولو آ جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا آنے والا کون ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول، آیا ہے البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا ہے رسول۔ فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ ادھر توجہ کرنا، فرمایا فقل جاء الحق، آیا ہے تمہارے، اے میرا نبی تو کہہ دے، اپنی زبان سے کہہ دے، جب تیری زبان اتنی میٹھی ہے کہ صدیق کو بڑی میٹھی لگتی ہے۔ زور سے نہیں بول سکتے، بلند آواز سے بولو۔ اچھا صدیق بولے صبح، صدیق کو میٹھی لگتی ہے۔ صدیق سے میرے نبی نے کہا آیا ہے تمہارے پاس حق۔ صدیق نے کہا محبوب میں مانتا ہوں برحق، ٹھیک ہے نا؟ سنی نے پکارا بلند آواز سے، تو ناراض ہو گیا، تو ڈرنے لگ گیا، تو نے کہا جی بدعت 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 بدعت۔ اچھا اللہ کہتے چھوڑو، میں سنیو ان کو چھوڑو، میں ان سے خود نبی پر سلام پڑھواؤں گا۔ مسجد سے باہر جائیں گے ان کی مرضی ہے، اندر آئیں گے تو ان کا باپ بھی پڑھے گا۔ مسجد سے باہر جائیں گے یہ اپنے پیٹ کے خاطر اپنی مرضی
نمازی چلائیں گے صلاۃ و سلام پڑھو ناجائز یہ درود و سلام پڑھنے والے یہ بدعتی اور مشرک ہیں اے ملا عطیات میں بیٹھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ سلام ہو تجھ پر تجھ پر تجھ پر وہ بیٹھا ہوا ہے میر پور خاص کی مسجد میں مدینے والا مدینے میں ہے یہاں سے بول رہا ہے سلام ہو تجھ پر پتہ چلا قریب ہے پتہ چلا نزدیک ہے میرا نبی کہتے باہر کیوں نہیں پڑھتا باہر کیوں نہیں پڑھتا جب سنی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندر سے آواز آتی ہے علیکم السلام یا امتی فلان بن فلان سلام کا جواب ملتا ہے ارے تجھے جواب نہیں ملتا جواب جسے نہ ملے اس کی نماز نہیں ہوتی نماز وہ ہوتی ہے جس میں محبت رسول ہو نماز وہ ہوتی ہے جس میں عشق رسول ہو نماز وہ ہوتی ہے جس میں محبت صحابہ ہو نماز وہ ہوتی ہے جس میں محبت اہل بیت ہو حسن اور حسین کی محبت ہو وہ نماز ہوتی ہے ورنہ نماز تو یزید بھی پڑھ رہا تھا حسین بھی پڑھ رہا تھا یہاں بھی آسان تھی وہاں بھی آسان تھی وہاں بھی یہاں بھی تکبیر تھی وہاں بھی تکبیر تھی وہاں بھی یہاں بھی تالیاں تھے وہاں بھی تالیاں تھے یہاں بھی کلمہ تھا وہاں بھی کلمہ تھا وہاں بھی آسان تھی لیکن پتہ چلا یزید کی نماز کو اللہ نے یزید کے منہ میں ڈال دی لعنت کے توق مل گئے حسین اور حسین کی نماز وہ تھی جس پر اللہ فخر کرنے لگ گیا ابھی سوال کرتے ہیں نہیں مولوی صاحب سوال کا جواب تو وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ہاں جی کولی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے پوچھنے والے شرم کر نماز جس کی اپنی نہیں ہوتی تیری کیسے ہوگی وہ نماز امام کے پیچھے ہوتی ہے اگر امام کا وضو ٹوٹا ہوا ہے تو تیری نماز کہاں ہوگی امام کو غسل ہے تو تیری نماز کہاں ہوگی امام کی ہوا نکل گئی تیری نماز چلی گئی پتہ چلا سارا کچھ سارا مقدار امام پر ہے امام تیرے جس امام کا عقیدہ ٹوٹا ہوا ہے جس امام کا محبت کا دھاگا اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا ہے صحابہ سے ٹوٹا ہوا ہے اہل بیت کے محبت سے ٹوٹا ہوا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور نماز وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں صحابہ سے پیار رکھنے والے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو اس لیے اللہ نے کہا سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تو نے کیا میں نے کیا شیعہ نے کیا وہابی نے کیا نجدی نے کیا چترولی نے کیا سب نے کیے اللہ کہتا ہے اس کا نیا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے زور سے نہیں بولا بلند آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے والے آواز کم کر اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جماعت ہے زیادہ گلی ہے چھوٹی گلی چھوٹی ہے آدمی لمبے دور چلے گئے ہیں پھر پتہ چلے گا اپنا کون ہے پراوا کون ہے لیکن یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ عرض کر رہا تھا کہ جب حق آیا حق آنے والا کون بولو اللہ کا رسول اللہ کا نبی ہے اللہ کہتا ہے جعل حق اے دنیا والے تمہارے پاس حق آیا ہے وزحق الباطل باطل مٹ گیا مٹنے والا ہے باطل تو ہے بھی مٹنے والا یہ آنے والا حق جب آیا زمین پہ آیا اللہ کہتا ہے فلا رب کا اے میرا محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب ہونے کی زور سے بولو خلیفہ محمد یونس صاحب
یہ جھڈوں سے صاحب آئے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بولتے ہیں جہاں تقریر ہو جائے مجھے آگاہ کر دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ کچھ سندڑی سے لوگ آ گئے، الحمدللہ دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں صرف یہ سننے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، بتاتا کیا ہے۔ سنوے تو صحیح، یہ تو میر پور خاص والے نہیں، پنجاب والے بولتے ہیں جی اس مولوی کی تقریر سننے جو نیا مسلمان بنا ہے۔ پہلے کلمہ پڑھو، وہ کلمہ نہیں ہے یا عشق کا کلمہ۔ اساس ردا سودا کر بیٹھے او نال مدنیے پہ دلیاں لگیا، اسا عشق کا کلمہ کر بیٹھے، اساس ردا سودا کر بیٹھے۔ ہم نے تو سر کا سودا ہی کر لیا، ہم نے تو جان حوالے کر دیا، جب منگوائے جب بلائے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے غلام جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن پرواہ نہیں کرتے۔ آ جا اس حقیقت مصطفیٰ کو ماننے والے، اللہ کہتا ہے میرا محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب ہونے کی۔ یا اللہ تو آدم کا بھی رب ہے، بولتا کہ میں آدم کا رب ہوں، موسیٰ کا رب ہوں، کل عیسیٰ کا رب ہوں، قسم کھاتا کہ میں قسم ہے میں آدم کے رب ہونے کی۔ اللہ کہتا ہے آدم بعد میں ہے، تو پہلے ہے۔ آدم بنا تیرے لیے، موسیٰ بنا تیرے انتظار کے لیے، عیسیٰ کو بنایا تیرے لیے، سارے بنا کر بیت المقدس میں جمع کیے۔ کھڑے ہو جاؤ، تم بڑے شان والے ہو لیکن تم سے بڑے شان والا آنے والا ہے۔ تو شان کا پتہ بیت المقدس میں چل گیا، سارے نبی خاموش ہو گئے، مصطفیٰ چلے گئے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کہتے فلا رب کا قسم ہے مجھے تیرے رب ہونے کی۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اللہ آگے بات کو چلا رہا ہے۔ یا اللہ تو یہ قسم کھائی آمنہ کے لال کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا بات آگے چل رہی ہے۔ لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن ہے؟ اچھا آج تم موالی 4 کوندے بھانگ کے پیتا ہے، 100 روپے کی چرس پی کر کہتے ہیں حیدر حیدر میں تو بڑا مومن۔ زور سے نہیں بولا ماشاء اللہ، کندھا موٹا، پیٹ ادھر، 11ویں بند، عرس بند، ختمہ بند، اذان سے درود بند، تیجا بند، چوتھا بند، ختمہ بند۔ اچھا سب بند جی بند۔ اذان سے پہلے درود بولا بند، نماز اتحیات میں سلام بولا بند۔ اچھا بند بولا کیوں اتنا بند کہتا ہے؟ نماز درود سے درود بند، اچھا درود بند۔ چلو آگے 11ویں بند، عرس بند، میلاد بند، بولا بند کیوں کہلاتا ہے کرتا ہے؟ بولا ہم ہیں دو بند تو بند تو بند۔ اللہ کہتا ہے چلو تجھے مبارک ہو، تو نے کہا میں بند، میں بھی تجھے کر دیتا ہوں بند، باندھ لیا۔ اب موٹا ہو گیا کند، پیٹ گدا گارے پہ ملا بند۔ سنو 11ویں ہم کھاتے ہیں، 12ویں ہم کھاتے ہیں، 40واں ہم کھاتے ہیں، عرس ہم کھاتے ہیں، خیر و خیرات ہم کھاتے ہیں، ارے ختمہ ہم کھاتے ہیں، کباتو کھاتا ہے، حلوہ ہم کھاتے ہیں، کباتو کھاتا ہے، حلوہ ہم کھاتے ہیں، 11ویں ہم کھاتے ہیں۔ ہندو کی ہولی کے روٹی کے ٹکڑے کھانا ثواب تو نے لکھا ہے، چلو ہندو کی ہولی کے لقمے ہیں جو ٹکڑے ہیں وہ تو کھاتا رہا، تیرے لیے حلال۔ جو حلال کہہ کے مال کھاتا ہے وہ لاشاری جیسا موٹا نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ. میں آتے ہوئے اداس ہو گیا، میں ہو گیا اداس. میں نے کہا کہاں ہے التماس؟ ہو سکتا ہے باہر گیا ہوا ہے، شاید نہیں پہنچ سکا. جھنڈے دیکھے اور سنی تحریک کا یہاں کا نگران نہیں دیکھا، ذرا دل میں اداس تھی، التماس تھا آ گیا. سنو تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے لا یؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے بندہ مومن نہیں ہے. اللہ کیوں مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. چلے گا لاشاری، کبھی روشنی کبھی اندھاری. یہ ہے ہمیشہ میرپور خاص والوں کی یاری. سنو پاک کالونی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا. میرے بھائی قاری صاحب ثاقب الرحمان کے جلسے میں میرے خیال میں تم لوگوں نے چال مچا کے رکھی ہے، جب آئے گا اللہ شاہی تو کبھی روشنی کبھی اندھاری. تو میں عرض کر رہا تھا کیا کہا قرآن نے؟ حتی یحکموک، جب تک اپنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک بندہ کوئی مومن ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا محمد بود شاہ حقیقی ہم بادشاہ قدائے محمد. محمد عربی حقیقی بادشاہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سارے بادشاہ جو ہے وہ مصطفیٰ کے در کے گداگر ہے. اللہ کہتا ہے حاکم مانو، حاکم. اور جب تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے، پھر میرا فیصلہ اپنے حاکم کے پاس لے آؤ. اور حاکم جب فیصلہ کر لے، میرا نبی جو فیصلہ کر دے، جس کے بارے میں کر دے، دونوں میں کبھی اندر یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ مصطفیٰ نے فیصلہ غلط کیا. جس نے کہا نبی نے فیصلہ غلط کیا وہ مومن ہے. یار بولتے نہیں، میں نکتہ پیش کروں گا. مومن جس نے تھوڑا سا ذرا سا کہا کہ جی یہ فیصلہ نبی نے صحیح نہیں کیا تو مومن. زور سے بول. اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جلیل القدر میرے نبی کے صحابی ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جس کے لیے میرے نبی نے کہا یا اللہ عمر دے عمر دے عمر دے. اے اللہ عمر چاہیے، اللہ سے مانگ کر لیا. حضرت فاروق اعظم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے پاس فیصلہ آ گیا. دو طرفوں کا فیصلہ ہے، ایک طرف یہودی ہے، دوسرا طرف منافق ہے. ادھر دیکھو، موٹر سائیکل چلائے تو ایک طرف ادھر ایک طرف. منافق کا یہودی سے تنازع ہو گیا. یہودی غیر مسلم ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ کافر ہے. اللہ قربان جاؤں، ایک طرف سے منافق ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تھوڑا پاؤں سیدھے کر. بولا نہیں جی بکرا چلا جائے. رات میں تو نماز ہوگی.
تیرا عقیدہ ہے جب تک اندر سے بکرا نہ نکلے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں تیرے دماغ سے چکرا نہ نکلے نماز بعد میں ہوگی. جب چکرا نکال, اے بکرا نہ نکال. منافق کا فیصلہ آ گیا, یہودی کے ساتھ مل کر آیا. کہنے لگا منافق کہنے لگا یہودیا, میں اپنا فیصلہ اپنے نبی کے پاس کرواؤں گا. وہ کافر تھا نا. کافر نے کہا جی نبی تیرا ہے لیکن میں ہوں بت پرست, لیکن مجھے یہ ایمان لگتا ہے, میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ نبی سچا ہے, صادق ہے, فیصلہ صحیح کرتا ہے, کبھی فیصلے میں ادھر ادھر بات نہیں کرتا. چلو نبی تیرا ہی ہے لیکن فیصلہ چلو تو ہی کروا. ایسا نہ بول, نبی تیرا ہے, نبی میرا نہیں, میں ایسے چلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, چلو. منافق سیدھا لے آیا یہودی کو میرے نبی کے پاس. یا رسول اللہ, فیصلہ لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. میرے محبوب نے کہا بتا یہودی تیرے پاس کیا بات ہے. یہودی نے اپنے باتیں کی. بتا منافق مولانا تیرا کیا مسئلہ ہے. اس منافق نے اپنا قصہ سنایا. یہودی کے باتیں میرے نبی نے سنی, منافق کے باتیں سنی, اور میرے آمنہ کے لال نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اللہ جڑا چوں یاراں دا جڑا جیندا پنج تن نال سرا کی شعر فرمائندا ہے. اللہ دا بندہ فرمائندا ہے جیندا پنج تن نال پیار نہیں اون دے کلمے تے اعتبار نہیں. فرمائندا ہے جڑا چوں یاراں دا یار نہیں اون دے کلمے تے اعتبار نہیں. جیندا پنج تن نال زور دے نال, جیندا پنج تن نال پیار نہیں اون دے کلمے تے اعتبار نہیں. جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. اللہ فیصلہ ہو گیا. منافق نے کہا یہودی ادھر آ, فیصلہ صحیح نہیں کیتا گیا. میرے نال چل عمر کن کریں دے سے. کیوں عمر جلالی ہے, عمر غیرت مند جرات مند ہے, اور وہ فیصلہ تو کلمے والے کے حق میں کرے گا. زور سے بولو. عمر تیری عدالت پر قربان جاؤں, عمر تیری عدالت پر قربان جاؤں. اللہ سیدھا آ گئے دونوں آ گئے. یار اس کو اتنا تو چلاؤ یہ بچنا تو ادھر تک جائے. یہ تو گئی قریب سے گئی ہے نا. توجہ. اچھا دروازہ بجایا. سن رہے ہو مشکل ہے. چلو دروازہ بجایا, عمر باہر نکلا.
کیسے آنا ہوا؟ عمر ہمارا فیصلہ ہے، فیصلہ کروانے آ گئے۔ عمر نے کہا بیٹھو باتیں سناؤ۔ یہودی نے باتیں سنانے شروع کر دی۔ منافق نے کہا، منافق نے باتیں شروع کر دی۔ یہودی کہنے لگا، آواز کھولو صحیح، یہودی کہنے لگا یا اے فاروق اعظم قربان جاؤں، میں غیر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن تیرے سے آنے سے پہلے، تیرے پاس آنے سے پہلے یہ فیصلہ تیرے نبی نے کر دیا ہے۔ اچھا فیصلہ ہو گیا ہے؟ بولا عمر فیصلہ ہو گیا ہے، وہ میرے حق میں، یہ لے کے آیا ہے، یہ بڑا ضدی ملا ہے، مجھے بولا عمر کے پاس کرواتے ہیں۔ عمر نے کہا تو اس کو لے آیا ہے میرے پاس فیصلہ کروانا؟ جی جی حضور جی۔ میں نے کہا عمر سے کروا۔ بولا بیٹھو فتویٰ لے کے حوالے کے۔ بولو بیٹھے فتویٰ لینے گیا۔ عمر نے تلوار اٹھائی، سیدھا آیا، بولا اچھا فیصلہ تیرا نبی نے کیا؟ بولا ہاں۔ صحیح نہیں کیا؟ بولا نہیں۔ بولا میں صحیح کرتا ہوں۔ عمر نے تلوار ماری، ملا کا جسم اس طرف، گردن اس طرف۔ اچھا شور مچ گیا، جھنڈے اٹھائے، اسانجو ملا مارے چھجن سی عمر، اسانجو وڈو مولویوں وچارو مفتیو صحیح ناک نہ جائز کا گالی کونے نا مسلو بھی ہے لوگ کونے صحیح کام مسلو ہی نہ ورو برو بندو مارے اٹھے اللہ اسانجو بندو مارے اچھا سب ملا رونے لگا، منافق سب رونے پیا۔ اللہ نے نبی حضرت عمر کے گھرائیو، فاروق اعظم آ گئے، اللہ کے وہ نبی نے حکم دیا عمر کو لے آؤ، حضرت فاروق اعظم کو لینے کے لیے چلے گئے، دروازہ بجایا، عمر باہر نکلا، بولا اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میں حاضر ہوں۔ سیدھا عمر چلا آیا، فاروق اعظم بھی سامنے ہے، ایک طرف سے سارے منافق کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر تو نے ان کا ملا مارا ہے؟ عمر نے کہا جی میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے۔ بولا کیوں مارا؟ اللہ کا رسول تو رحمت للعالمین تھا۔ بولا یا رسول اللہ یہ فیصلہ تجھ سے کروا کے جا رہا تھا اور آگے چل کر یہ فیصلے سے مکر کہنے لگا مجھے نبی کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، عمر سے کروا سے۔ جب میرے پاس آیا نا، جس کو نبی کا فیصلہ صحیح نہ لگے، عمر کے پاس اس کا فیصلہ یہ ہے کہ گردن جدا، جسم جدا کر کے اس کو جہنم رسید کر دوں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس محمد عربی کو جس نے حاکم بنایا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ بھی قسم کھا کے خدا نے بات کی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ آیت آ گئی، میرے نبی بیٹھے ہیں، جبریل سامنے آیا، بولا محبوب ہے ملا کو بھگا دو، عمر کو سینے سے لگا دو۔ عمر نے جو فیصلہ فرش پہ کیا ہے، خدا نے وہ فیصلہ قبول عرش پہ کیا ہے۔ زندہ باد۔ ادھر دیکھو میرے نبی نے کہا میرے بعد صدیق خلافت صدیق اکبر چلائے، صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی۔ میرا نبی فیصلہ کر دے، اور جو کہے نبی نے فیصلہ صحیح نہیں کیا لا یؤمنون، کہہ دینا یہ بندہ مومن نہیں ہے۔
بندہ مومن ہے؟ اچھا تو نبی کا مدیق علم فیصلہ کرے، ارے پاکستان کے سارے سنی اکٹھے ہو جائے، پاکستان کے سارے وہابی ملا اکٹھے ہو جائے، پاکستان ایران کے سارے شیعہ ذاکر ملا اکٹھے ہو جائے، حسن کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو حسن فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، جو حسن فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے، جو حسن کا فیصلہ نہیں مانتا لا یؤمنون، مومن زور سے بول، مومن نہیں ہے۔ آ جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے، صحابی اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی مٹی ہم سرما ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تابعی کو مانتے ہیں، تبا تابعی مانتے ہیں، اولیاء اللہ مانتے ہیں، غوث العظم مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کی امت کو مانتے ہیں، ان امت کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ آ جاؤ، ہر دور میں نبی بھی آئے، ان نبیوں کی امت کے ولی بھی آئے، میرا نبی بھی آیا، میرے نبی کے امت میں ولی بھی آئے۔ آ جاؤ، آؤ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے، تو مثالیں دیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جی مرضیہ نوح علیہ السلام جی دعا کے قبول نہ کی، رب جی مرضیہ حضرت لوط جی دعا کے قبول کو نہیں کی، رب جی مرضیہ فلان نبی کے علم نہیں، رب جی مرضیہ وہ نبی کے اور نبی کی بات تو ادھر کیوں کرتا ہے؟ مثالیں ادھر سے گھما کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام پتر لے دعا گھری قبول، نوح علیہ السلام اور ہے، محمد رسول اللہ اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا تک قبول نہ تھی، امت کا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کمو پیش انبیاء جی امت کا دے وئی کیڑا عذاب آیا، ارے تو تے عذاب تک کو نہ آئو، غرق نہ کہیں پر شکل تجھی ایڑی کہیں جو سبحان اللہ۔ ایسے ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو سنیو، خدا کی قسم سن لو توجہ کے ساتھ، میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے، تقریر کرتے کرتے تقریر چل رہی ہے، اللہ کا نبی جب تقریر کو ختم کر دیتا ہے ایک امتی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اے موسیٰ تجھ سے کوئی زیادہ علم رکھنے والا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہ میں تو نبی ہوں، یہ ساری میری امت ہے، مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھ سے زیادہ علم میں نے اپنے ایک بندے کو عطا کیا ہے۔ ادھر سے توجہ کرنا، میر پور خاص میں کتنے مولوی ہیں، علم تو اپنا اپنا ہوگا نا، کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ، کوئی مولوی کوئی ڈھولوی کوئی مفتی اور کوئی مستی، کوئی نختی ماشاءاللہ، بادام بھی ساتھ رکھتے ہیں، نیزے بھی ساتھ، پشتے بھی ساتھ۔ بولا اگر ایسے کلمہ پڑھنے سے نہیں مرا تو بادام پر تو مرے گا نا، بادام نہیں تو نیزہ تو اس کو لگے گا نا، کھاتا ہے پھر کہتا ہے واہ تبلیغ واہ۔ ادھر توجہ سنیو، خدا کی قسم سنی وہ خالص جماعت ہے، کھوج نہ کرو، تلاش کرو، جاؤ۔ مجھے کہا مولانا تو سنی کیوں ہوا، کس وجہ سے بریلوی بنا؟ میں نے کہا اس دور میں بریلوی بننا آسان نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، کہیں سے کسی کو ایران کی ایڈ ہے، کسی کو سعودیہ کی ایڈ ہے، کسی کو المدد
یا امریکہ کی ایڈ ہے، اور سب ایڈ پہ چلنے والے ہیں۔ ہم رات کو اٹھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، ہم تو مدینے کے منہ طرف منہ کر کے کیا کہتے ہیں، او مدینے پاک بے موکھے بھرایو یا رسول اللہ، آیا بیکار بے سمرو بھرایو یا رسول اللہ۔ اسان جی توکل مدینے وا اللہ ہے، اللہ دے رسول تے ہے نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے میری موجودگی میں اس کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دریا کے کنارے پہ میرا ایک بندہ ملے گا جس کا نام خضر ہوگا، اس کے پاس میں نے اسے علم دیا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کچھ علماء لکھتے ہیں وہ نبی ہے، کچھ لکھتے ہیں ولی ہے۔ بعض علماء کی روایت ولی پہ آتی ہے، اللہ کا نبی چلنے سے پہلے کہتا ہے یا اللہ تیرے ولی کے پاس، تیرے دوست کے پاس کچھ دیکھنے جاتا ہوں کہ کتنا علم ہے اس کے پاس، لیکن مجھے نشانی سے بتا کہ وہ کس جگہ پہ ملے گا۔ مجھے خیال میں سندھی مگیاں پٹے نہ سکتا بے دفعے گھرائیں دے فون کندوں میں اشتہار آئے جلسو آئے تو آسان کو نہیں دا تو صفحہ ٹھپ تو اردو نے لئی تو پڑھی۔ گھر میں سب ڈرامہ ڈسی اردو ایڑی سکھی گیا ہو جو مکھا ودی جو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کوئی نشانی ہے جہاں بندے سے ملاقات کرے، جیسا کہ مجھ سے فون پر علامہ خلیفہ محمد یونس طاہری صاحب پوچھ رہے تھے مولانا صاحب جلسہ کس جگہ پہ ہے، کس روڈ پہ ہے، کس محلے میں ہے، تو آؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ بندہ کہاں ملے گا؟ فرمایا اپنے ساتھ کھانا بھی اٹھا، مچھلی بھی تل کے کچی نہیں، کچی بھاگ جاتی نہیں، ملا بولتا سانس تھا، بولا تل اس کو توے پہ لگا، آگ لگا، جب مچھی تل کے روٹی کے اندر بند کر دینا، چل سفر کر، جہاں مچھلی زندہ ہوگی وہاں ولی ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے امتی ولی خضر کے پاس مچھلیاں زندہ ہوتے ہیں، محمد عربی کے ولیوں کے پاس، میرے پیر دلبر سائیں جیسی ہستی کے پاس، اللہ کے ولی سجن سائیں جیسی ہستی کے پاس، حضرت اللہ کے ولی محمد الیاس عطاری کے پاس، اللہ کے کامل ولی پیر ایوب جان سرہندی کے پاس، پیر محمد ابراہیم جان سرہندی کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس مچھلیاں زندہ نہیں ہوتے، دلیاں زندہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی تلوں کیوں، جب زندہ ہوگی تو تلنے کا خرچہ خامخواہ کروں، اس کو آگ کیوں لگاؤں؟ بولا تل یہ ملا جو ہے نا یہ بڑے ضدی ہے، اس لیے ان مولویوں کو بتانا ہے کہ تلی ہوئی مچھی اگر اللہ کے ولی کے قریب پہنچے تو وہ بھی زندہ ہو جائے تو یہ ولی کی کرامت ہے۔ مچھلی ساتھ رکھنا، جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہاں میرا دوست ملے گا، وہاں میرا بندہ ملے گا، جہاں اس بندے سے ملاقات کرنا۔ اللہ کا نبی چلتے سفر کرتے تھکاوٹ ہو گئی، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون سے کہا اے یوشع بن نون تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خلیفہ نے کہا وہ بھی نبی ہے، بولا ٹھیک ہے آرام کرتے ہیں۔ آرام کیا، حضرت موسیٰ بھی سو گئے، وہ اللہ کا نبی بھی سو گیا، وہ خلیفہ بھی سو گیا، جو ساتھ تھا حضرت یوشع بن نون کو بھوک لگی۔ کیا لگی؟ بھوک لگی۔ میرے خلفاء کو بھی لگتی ہے، میرے ساتھ چلتے ہیں ان کو بھی زیادہ لگ جاتی ہے، عالم شکر مجھے پھر کھانا رکھا ہوا تھا یہ شروع ہو سائیں دیر سے اٹھے۔ یوشع بن نون نے کہا ایک روٹی کھا لوں، تھوڑی سی مچھلی بقایا روٹی آگے کھائیں گے۔
بھوک لگی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اس نے جیسا کھانا کھولا مچھلی نے چھلانگ ماری چلی گئی۔ اب یوشع بن نون نے دیکھا مچھلی روٹی کس چیز کے ساتھ، مچھلی تو چلی گئی، یہ بھی سو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، بھائی اٹھو، چلو سفر، روٹی ساتھ ہے، چلتے آگے جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں، بیٹھو۔ کھانا کھولا، بولا مچھلی کدھر ہے؟ بولا جی جدھر سوئے تھے نا مچھلی تو وہاں چھلانگ لگا کے چلی گئی تھی، مجھے بتانا بھول گیا تھا، اس وجہ سے ہم آگے نکل آئے۔ بولا ہمیں وہاں ہی تو چلنا ہے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، وہاں تو اللہ کا بندہ ملے گا۔ بولا پیچھے لوٹے پیچھے لوٹے، اللہ کا نبی یوشع بن نون کے ساتھ پیچھے چلتا اس مقام کے پاس آیا، دیکھا اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سلام دیا۔ آج کا سلام نہیں، السلام علیکم یا علی مدد، اور ایک سلام، پھر دوسری سلام ہو گئی یا علی مدد، سلام ختم۔ ارے بھائی یا علی مدد کہنا غلط نہیں، یا علی مدد کہنا حق ہے۔ ایران پورے میں چلے جاؤ تمہیں السلام علیکم یا علی مدد کہنے والا نہیں ملے گا، کہ کچھ بہت علم رکھنے سلام کے ساتھ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شام میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سلام ہے تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اسلام کا ثواب ہے۔ ایک سلام تو یہ رہ گئی اور دوسری سلام یہ رہ گئی، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، یہ دوسرا قسم۔ تیسرا قسم رہ گیا ہے، بس ہاتھ ہلایا، یہ رہ گیا۔ ماشاءاللہ، لیکن جاؤ چلتے لوگوں سے سلام کرو، سلام سے محبت بڑھے گی، سلام سے تمہارے نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ جہاں بھی جاؤ، گھر میں آؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمیشہ کے لیے۔ راستے میں کوئی بندہ ملے، السلام علیکم۔ لیکن کچھ لوگ مجھے جواب دیتے، میں جاتے ہوئے کل جب السلام علیکم، میں پیچھے لوٹا، میں نے بولا السلام علیکم، میں نے بولا مر رہا ہے سلام کا جواب، کہتے تو ہم سے چلا گیا نا، میں نے بولا تم سے چلا گیا ہوں، مصطفیٰ کے غلاموں سے مل گیا ہوں۔ سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، اے خضر میں نے قرآن میں سنا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے تجھے علم لدنیا عطا کیا ہے، وہ علم کون سا ہے مجھے سیکھنا ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے تیری علم کا پتہ چل جائے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے گا، مجھ سے سیکھ نہیں سکے گا، اس لیے جو تیرے پاس صبر نہیں ہے۔ تو جلالی نبی ہے، تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صابرین ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوشش کروں گا، بولا کوشش کرو گے؟ بولا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ کشتی والا توجہ ادھر آ جا یار، ادھر۔ کشتی والا کشتی چلاتا اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، ولی کے قریب۔ جی حکم، بولا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے اور مجھے دونوں کو اس کنارے چلنا ہے، دریا کے اس کنارے۔ کتنا کرایہ لے گا؟ سنو ادھر، کتنا کرایہ لے گا؟ ملا نے کہا جی میں کوئی میر پور خاص کا وہابی ہوں کہ میں نبی اور ولی سے کرایہ لوں، یہ کام میں نہیں کرتا۔ مفت چلو گے تو چھوڑ کے آؤں گا، زور سے نہیں بولا، مفت چلو گے چھوڑ کے آؤں گا۔ میں جا رہا تھا پنجاب جلسہ کرنے، ایک کوچ میں بیٹھا، کرایہ لینے والا مجھے پہچان رہا ہے،
میں نے کہا بھائی کرایہ لو، رحیم یار خان جانا ہے، مجھے کہتا ہے جی میں کرایہ نہیں لوں گا۔ میں نے بولا کیوں؟ کہتا تو اہل سنت کا مولوی گل محمد تو ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے۔ میں نے بولا جی۔ تو دوسرا کہنے لگا یہ شیخ تھا کیا؟ بولا نہیں جی وہ نجدی تھا۔ اچھا میں ان سے کرایہ نہیں لیتا۔ میں نے کہا دیکھو سنی کے اندر اتنی محبت ہے کہ سنی سے کرایہ نہیں لیتا۔ اور ملاح نے کہا جی ایک نبی دوسرا ولی میں کرایہ نہیں لوں گا۔ بولا تمہاری مرضی۔ اللہ کا نبی بھی کشتی پر، موسیٰ کلیم اللہ بھی کشتی پر، ولی بھی کشتی پر۔ کشتی چلنے لگ گئی، راستے میں چلتے چلتے حضرت خضر نے کیا کیا؟ چاقو سے خنجر سے اس کشتی کا سوراخ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کہا واہ بھائی ایک بیچارے نے کرایہ نہیں لیا، دوسرا اس کی کشتی کو کھول رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا ہے، چل صبر کر کے بیٹھ جا، جو کام میں کرتا رہوں نا تو چپ، اگر تجھے پوچھنا ہے تو آخر میں مجھ سے پوچھنا۔ چل پہلے سفر میں تو چل، اعتراض تو نہ کر۔ چلو ٹھیک ہے جی اعتراض نہیں کر۔ جب کنارے پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھی اترے، خضر علیہ السلام بھی اترے۔ راستے میں چلے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کی گردن مروڑ کے پھینک دیا، وہ بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی قصور تو بتا کیوں مارا؟ بولا اے موسیٰ اعتراض نہ کر، میں نے تجھے بولا کہ چلتا چل، دیکھتا چل، لیکن اعتراض نہ کر، سیکھ۔ چلے آگئے، ایک بستی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک بھی لگ گئی۔ خضر نے کہا مجھے بھی لگی۔ بستی والوں سے کہا روٹی دو گے؟ بولے ہم روٹی کسی کو دیتے ہی نہیں، نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، ہم اپنا کھاتے ہیں۔ کیا اپنا کھاتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے تم تو کھاتے ہو، نہیں دیتے تو ٹھیک۔ تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ یا مٹی بنا۔ بولا مٹی کیوں بناؤں؟ بولا پانی ڈال، مٹی بنا، یہ دیوار گری ہوئی ہے، یہ پوری دیوار ہمیں بنانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی کا ٹکڑا انہوں نے نہیں کھلایا، تو دیواریں بنوا رہا ہے۔ ایک تو بھوک لگی ہے، کھانا انہوں نے کھلایا نہیں، مجھے بھی نہیں کھلایا بھائی، میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، میرا کھانا بھی تقریب۔ سنو اس لیے جب کھانا ہی نہیں کھلایا تو دیواریں کیوں بنوا رہا ہے؟ بولا تو مٹی اٹھا، اعتراض نہ کر، اس کا بعد میں فیصلہ بتاؤں۔ مٹی وہ اٹھاتا گیا، خضر دیوار بناتا گیا۔ اللہ کا ولی کہنے لگا چلیں آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 3 مسئلے مجھے سمجھا، بس ٹھیک ہے ہم یہاں سے جدا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا جب ہم کشتی پہ بیٹھے تھے نا آگے فوج کا اعلان، حکومت کا اعلان ہو چکا تھا کہ جس کے پاس اچھی کشتی ہو وہ پکڑ کے فوج کے حوالے کر دو، یہ فوج 20 دن 30 دن گشت کرے گی، 20 دن کے بعد کشتی لٹا دینا اس آدمی کو۔ میں نے کہا اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ان کی روٹی اس کشتی پر تھی، بچوں کا کھانا اس کشتی میں کما کے کھلاتا تھا، اس لیے میں نے سوراخ نکالا کہ جس کشتی میں عیب تھا وہ کشتی فوج نہیں اٹھا رہی تھی، اس لیے میں نے سوراخ نکالا کہ اس کی روزی کا مسئلہ تھا، ورنہ 20 دن کشتی چلی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ادھر تھا اس کنارے پہ، تو اس کنارے کا پتہ کیسے چلا؟ بولا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہی تو علم ہے کہ اس کنارے سے مجھے اس کنارے کا پتہ چلا۔ بولا یہ بچہ کیوں مارا؟ بولا یہ بچہ اس کے مقدر میں کفر تھا، یہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا، اس لیے میں نے اس کی گردن مروڑ دی، اللہ سے دعا کی ہے اللہ ان کو نیک صالح بچہ دے گا اور جس سے ان کا ایمان محفوظ ہوگا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ دیوار کیوں بنوائی؟ بولا یہاں اللہ کا صالح بندہ، برگزیدہ بندہ، اللہ کا صالح بندہ، کسی تفسیر نے لکھا کہ وہ نبی تھا، اس کے بچے چھوٹے تھے، وہ وصال پا گیا، اس کا خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا، اس کی ملکیت دفن تھی، پیسہ مال دفن تھا، بینک تو تھی نہیں پہلی۔
تو وہ دفن تھا. بولا کہ دیوار گرنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ دیوار بڑے آدمی کھدائی کریں گے, ان یتیموں کا مال لے جائیں گے, اور یہ چھوٹے ہیں اس لیے میں نے دیوار بنا دی. اب جب تک یہ بڑے ہو جائیں گے اس وقت تک یہ دیوار بھی رہے گی. دیوار ان کی اپنی ہے, جب کھدائی کریں گے تو خزانہ ان یتیموں کو مل جائے گا. بولا یہ خزانہ تو دیوار کے اندر تھا, تجھے کیسے پتا چلا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, یہی تو ہے کہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے. آ جاؤ, یہ اللہ کے ولی کی علم ہے. روئے زمین کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری کائنات کا بادشاہ ہے, جنات کا بادشاہ, ہواؤں پر حکومت چلانے والا, جن پر حکومت کرنے والا, انسان پر حکومت کرنے والا, پرندوں پہ حکومت کرنے والا, پرندوں پہ حکومت کرنے والا. اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے, بلقیس آنے لگ گئی ہے, بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دی, اے کوئی تم میں سے, اے جنوں, اے انسانوں, سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے, اے کوئی تم میں سے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس بلقیس کا تخت لے آئے. قرآن کہتا ہے افریت من الجن, جن نے بولا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت حاضر کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور پہلے چاہیے, پہلے. کسی نے کہا 5 منٹ, کسی نے کہا 10 منٹ, کسی نے کہا 2 منٹ. حضرت آصف بن برخیہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وہ ولی جاہل نہیں تھا, علم رکھنے والا تھا, عالم تھا, علم رکھنے والا تھا. آج تک ولی وہ ہوتا ہے جو علم رکھنے والا ہوتا ہے. نہیں بولا صبح, بلند آواز سے. اچھا, وہ حضرت آصف بن برخیہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آنکھ کھولنے اور بند کرنے سے پہلے تخت حاضر کروں گا. اچھا, کہاں کا تخت تھا, کتنا وزن تھا, کل جا کے ملا سے پوچھ لینا. لاشاری نے کہہ دیا ہے, تقریر لمبی چوڑی نہیں کی اس نے, جلدی میں ختم کی, کیونکہ 12 بجے تو مجھے ٹائم دیا گیا, 12 بجے تو شہر کا جلسہ اختتام پہ پہنچتا ہے. ماشاءاللہ یہ تمہاری مرضی پہ جلسہ چلا. میں نے کہا کہ شاید کہ 2-4 مولوی ہے, مولوی بھی ایک, تقریر بھی ایک, لیکن انتظار رہا ہے تم لوگوں کا کہ جماعت جمع ہو جائے, بعد میں بیان کروں گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, کل ملا سے جا کے پوچھنا کہ آصف بن برخیہ تفسیر کھول کے دکھا, یہ اللہ کا ولی جب تخت لے آیا, یہ تخت کتنا دور تھا, اس کے درمیان کتنی بادشاہیاں تھی, 3 بادشاہوں کی ریاست تھی, وہ تخت اتنا دور تھا, اور کتنے ملن ان کا وزن تھا. اچھا, وہ آنکھ چنبنے سے پہلے, آنکھ بند کرنے سے پہلے, جھپکنے سے پہلے, جھپکنے مطلب بال جھپن شروع کی, آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا مولوی. وہ آصف بن برخیہ بیٹھا ادھر ہی ہے, بیٹھا ہوا ادھر ہی ہے, نہ گیا, بیٹھا ادھر ہی ہے. اللہ کا ولی تخت حاضر کر دیتا ہے. تفسیریں لکھتی ہیں کہ یہ تخت ہوا کے ذریعے ولی نے لایا. ارے تو کہتے ہیں ولی کو طاقت کیا ہے, اللہ یہ سندل تو اٹھا کے دکھا, یہ اتنا بڑا تخت, اتنی بادشاہی دور, وہاں سے اتنی دیر میں لانا. تو کہتے ہیں ولی کی طاقت کیا ہے, قرآن میں ولی کی طاقت ہے. اللہ نے اپنے سلیمان کے دور کے ولی کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ تخت حاضر کر دیا. اللہ سے پوچھنا کہ کتنے ٹن اس کا وزن تھا, کتنا دور تھا, کتنی دیر میں لے آیا, تفسیریں کھول کے بتا, پھر ایسے کرے گا. چلو یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی ہے. چلے جاؤ پیرالو شہر میں حضرت پیر روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ, پیر صاحب پگاروں کے ولی مرشد ہے حضرت